ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ یہ قرآن پاک کا چوتھا پارہ ہے اور تیسرے نمبر کی سورۃ شریفہ سورہ آل عمران کا 17واں رکوع، لیکن یہ 17واں رکوع جو ہے یہ 16 آیات بینات پر مشتمل ہے، اس لیے آپ کے خادم نے 8 آیتیں پڑھ کر سنایا ہے، اور انشاءاللہ اگلی 8 آیتیں اللہ کی توفیق سے اللہ کی نصرت، اس کی مدد شامل رہی تو انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھی جائے گی۔ ان 8 آیات بینات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہو گئے، اور انہوں نے اپنے بھائی بندوں کے بارے میں جو یا تو سفر میں تھے یا کسی جہاد میں تھے، ان کے بارے میں یہ کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ ہی وہ مرتے اور نہ ہی قتل کیے جاتے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ اس چیز کو ان کے دلوں کی حسرت بنا دے، اور اللہ وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اللہ تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا تمہیں موت آ جائے تو اللہ کی جانب سے مغفرت اور رحمت کے تم حقدار ہوگے، اور یہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ مخالفین جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر تم مارے جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو ہر حال میں تم اللہ کی طرف ہی جمع کیے جاؤ گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت
اس کے فضل سے آپ انتہائی نرم ہیں ان کے لیے، اور اگر آپ تند خو، بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے، چلے جاتے۔ معاف کر دیجئے انہیں، مغفرت کی درخواست فرمائیے ان کے لیے، اور معاملات میں ان سے مشورہ فرماتے رہیے۔ اور جب آپ کسی کام کا عزم فرما لیں تو پھر اللہ پہ بھروسہ کر لیجئے کہ بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے اس کے بعد؟ اور بس ایمان والوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ کسی نبی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کریں۔ جو کوئی خیانت کرے گا قیامت کے دن وہ اپنی اس خیانت کے ساتھ حاضر ہوگا، اور پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمایا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا بھلا وہ شخص جو اللہ کی رضا کا تابع دار ہو، اللہ کی خوشنودی کا تلاش کرنے والا ہو، اس جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا حقدار ہوا ہو، جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہر ایک کے لیے ان کے درجات ہیں اللہ کے پاس، اور اللہ دیکھ رہے ہیں وہ سب کچھ جو وہ کرتے ہیں۔ بس یہ 8 آیتوں کا ترجمہ ہے جو آدھا رکوع کہہ سکتے ہیں، 17واں پڑھ کر سنایا گیا۔ ان آیتوں کے ترجمے کے بعد ہی آپ نے محسوس فرمایا ہوگا کہ کتنے احکام ہیں ان آیتوں میں۔ اس لیے آپ کے خادم کے دل میں یہ بات آئی کہ چونکہ درس قرآن یا کوئی دینی مجلس میں جو شرکا ہوتے ہیں، جو شریک ہونے والے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ اصلاح قلب ہوتا ہے، اصلاح اعمال ہوتا ہے، اللہ کی رضا کی جستجو ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا پختہ اور مستحکم ارادہ ہوتا ہے۔ اسی کی نسبت پر کسی بھی دینی مجلس میں آدمی شرکت کرے، ظاہر اس کا یہی ارادہ ہوگا۔ تو جہاں ایسی احکام والی آیتیں ہوں وہاں آپ کے خادم کے دل میں یہ بات آتی ہو کہ یہ حکم کو تھوڑا سا زیادہ تشریح کے ساتھ بیان کیا جائے۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، اس کتاب میں میرا تذکرہ ہے، اس کتاب میں آپ کا تذکرہ ہے، اس کتاب میں پوری انسانیت کا تذکرہ ہے، اس کتاب میں پوری بنی نوع انسان کا تذکرہ ہے، اس کتاب کا عنوان میں ہوں۔ ظاہر ہے کہ جس کتاب میں میرے رب نے میرا تذکرہ فرمایا، اگر میں اس کتاب سے نابلد ہوں اور اس کتاب سے لا تعلق ہوں تو اس کا یقینی نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں خود کو بھی نہیں پہچان سکوں گا، اور آج امت جو اس حال سے گزر رہی اس کا حال یہ۔ دیکھیے پہلی آیت شریفہ، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کافر ہیں، کافروں کی طرح کوئی کام نہیں کرنا۔ مومن مومن ہوتا ہے، کافر کافر ہوتا ہے، دونوں کی سوچ الگ، دونوں کے اعتقادات الگ، دونوں کے لائحہ عمل الگ، دونوں کے کام کرنے کی نیتیں الگ، دونوں کے کام کرنے کے نتائج الگ۔ مومن کا ایک ایک عمل اجر و ثواب سے بھرا ہوا، اور اس کا ایک ایک عمل چاہے وہ کتنا ہی محنت اور مشقت سے کیا گیا ہو، قرآن کے الفاظ میں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے اور جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ فرمایا ایمان والو تم کافروں کی طرح نہ ہو جانا۔ اب یہ کافر کیسے ہوتے ہیں، ان کی ایک صفت یہاں بیان فرمائی، وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا،
انہوں نے اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو یا تو سفر میں گئے پھر وہاں ان کی وفات ہو گئی، یا کسی جہاد میں گئے وہاں ان کو اللہ نے شہادت کا موقع عطا فرما دیا، دونوں صورتیں فرمایا ان دونوں صورتوں میں جب کسی کی وہاں وفات ہوئی تو ان کافروں کی زبان سے یہ بات نکلی کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہیں مرتے، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہیں مرتے، کیوں گئے وہ؟ ہم نے تو منع کیا تھا، بعض تو وہ بھی ہوں جن کو ہم نے منع کیا تھا مت جاؤ نا، کیوں اپنی شامت کو دعوت دے رہے ہو، چپ چاپ رہو ہمارے پاس۔ تو کافروں نے یہ کہا، یہ کافروں کی سوچ ہے، یہاں پر سوچ ہے یہ، میں اس لیے یہ لفظ عرض کر رہا ہوں جان بوجھ کر کہ ہماری سوچ کیا ہے، ہم بھی تو سوچیں۔ رب نے فرمایا یہ کسی کافر کی سوچ ہو سکتی ہے کہ کسی کی کہیں وفات ہو جائے کسی بھی حال میں، اور اس کے بارے میں کوئی کہنے والا یہ کہے کہ اگر وہ وہاں نہ جاتا تو نہیں مرتا، یہ مومنانہ سوچ ہے ہی نہیں۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے اس میں؟ ہمارے قول ایسے نہیں ہوتے، ہمارے قول ایسے نہیں ہوتے۔ ارے میں نے منع کیا تھا مت جا، بہت روکا لیکن گیا، جب میں نے منع کیا تھا پیچھے کیا ہے؟ میری بات مان جاتا تو نہیں مرتا۔ سنو ایک حدیث شریف جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کبھی ایسا نہیں کہنا کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، یہ کہنا کہ وہ نہ جاتا تو نہ مرتا، یہ کیا ہے؟ ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا۔ فرمایا تم کبھی یہ نہ کہو کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، بلکہ تم یہ کہا کرو کہ وہ ہوا جو اللہ نے چاہا، اس لیے کہ جو ہوا اس کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ ایمان کیا ہے کہ جو کچھ ہوا اس کے سوا کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ سوچ کہ اگر وہ میرا مشورہ مان لیتا تو بچ جاتا۔ اور پھر جہاں تک موت کا تعلق ہے، ہر مومن جو کتاب الہی کو دیکھتا ہے اس کی روشنی میں جب وہ اپنے ایمان کو پرکھتا ہے تو اس کا یہ ایمان بنتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کوئی نفس اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ وقت نہ آ جائے جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا نہیں۔ ہو گئی بات۔ پھر دوسری طرف وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب کسی نفس کا وقت آخر آ جائے تو اس میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی جاتی۔ یہ دونوں قرآن کی آیتیں۔ تیسری ایک اور آیت شریفہ اس میں جوڑ لیجیے آج، اس لیے کہ یہ ہماری اور آپ کی سوچ کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ آنے والے کل میں وہ کیا کرے گا۔ بعض ہمارے جیسے بیوقوف یہ کہہ سکتے ہیں کہ واہ آپ تو مولانا ایسی آیت سنا رہے ہیں، بابا آج سنڈے تھا، میری آفس کی چھٹی تھی، کل منڈے ہے، کل میں نے آفس جانا ہے، آپ کیسے بول رہے ہیں یہ بات؟ اور آپ نہیں بول رہے، یہ تو اللہ کا کلام فرما رہا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ آنے والے کل میں وہ کیا کرے گا۔ یہ جو کہہ رہا ہے کہ کل مجھے آفس جانا، اس سے بڑھ کر جھوٹا اور دجال کوئی نہیں ہو سکتا۔ ارے کل اگر تجھ کو تیرا رب عطا فرمائے گا جب تو آفس جائے گا، اور اگر کل تیری نماز جنازہ مقدر ہے تو کہاں آفس جانے والا ہے؟ کتنے سوئے آنے والے کل کے دنیا بھر کے ٹائم ٹیبل لے کر، اور معلوم ہوا کہ پھر بستر سے وہ سوئے تو تھے، اٹھ نہیں سکے بلکہ ان کو اٹھانا پڑا۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت،
اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ اللہ کی اس زمین کے کس حصے میں اس کی موت آنے والی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے جو دو آیتیں شروع میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، ایک تو یہ کہ جب وقت آ جائے تو ٹلتا نہیں، وقت نہیں آیا تو کوئی مر نہیں سکتا۔ جیسے یہ دونوں وقت مقرر ہیں، اسی طرح سے زمین کا وہ حصہ بھی اللہ نے مقدر فرما دیا ہے جہاں پر اس پر موت کا اللہ کا فیصلہ نافذ ہونا ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں کتنے تجربات ہیں، اچانک کسی کو کوئی تکلیف اٹھی رات میں دن میں، اس کے اعزہ اس کو لے کے دوڑے فلاں جگہ چلے گئے اور ٹھکا جگہ چلے گئے، معلوم ہوا کہ ہاسپٹل پہنچے اور ڈاکٹر کے سامنے اس کو رکھا گیا اور ڈاکٹر نے اس کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ کیا ہوا؟ آپ بظاہر علاج کے لیے لے گئے تھے، لیکن اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق آپ نے اس کو وہاں پہنچا دیا جہاں اس کی روح کو قبض کرنا اللہ نے مقرر فرمایا تھا۔ تو میرے بھائیو، یہ ایمانیات سے متعلق ہے۔ کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، ہمارے اور آپ کی زبان پہ ہے یہ بات، انتہائی نازیبہ بات ہے۔ منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صرف یہ کہو وہی ہوا جو اللہ نے چاہا، اور اس کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ دیکھو بات آئی، ایک بڑے بزرگ کا ایک قول، اتنا پیارا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ساری کی ساری تدبیریں انسان کے ہاتھ میں رکھی ہیں، 100% تدبیریں ہمارے ہاتھ میں۔ کسی بھی جائز چیز کے حصول کے لیے تدبیر کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں اللہ نے تدبیریں 100% انسان کے ہاتھ میں رکھی ہیں، لیکن اس تدبیر کا نتیجہ جو ہے اس پر انسان کا کوئی بس نہیں چلتا، وہ 100% اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اس لیے کہ تدبیر تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے یہ دست الہی میں ہے، اور نتیجہ وہ نکلے گا جو اللہ چاہیں گے۔ اسی طرح جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے، کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے میں نے تک و دو کیا، کوشش کیا، اور انتہائی کوششوں کے بعد بھی جب وہ چیز میرے ہاتھ نہیں لگی تو میں سمجھ گیا کہ میرے ارادوں پر بھی کوئی ذات ہے جو میرے ارادوں کا بھی مالک ہے اور اس کے نتائج کا بھی مالک ہے۔ میں نہ ارادوں کا مالک ہوں نہ نتائج کا مالک ہوں۔ بس اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ یہ بہت ساری آیتیں ہیں، بہت سارے احکام ہیں۔ آج اگلی آیت شریفہ، اسی آیت میں ایک بات اور فرمائی، ایک مفسر نے بڑی عجیب بات لکھی اس پہ، لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ۔ یہ جو ان کی سوچ ہے، یہ نگیٹو سوچ، یہ منفی سوچ اس لیے ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی اس سوچ کو ان کے دل کی حسرت بنا دے، زندگی بھر پچھتاتا رہے گا، کاش میں نے یہ کیا ہوتا۔ مومن نہیں، غیر مومن، مومن کو پچھتانے کا سوال ہی نہیں۔ مومن تو کہے گا ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو وہ نہیں چاہا نہیں ہوا۔ میرے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم کیا چاہ سکتے ہو؟ ہوگا وہی جو اللہ رب العالمین چاہے گا۔ یہ تو مومن کی سوچ ہے، لیکن غیر مومن، رب نے فرمایا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ اللہ اس سوچ کو ان کے دل کی حسرت بنا دے، زندگی بھر پچھتاتا رہے۔ اور اس پچھتاوے کے لیے ایک مفسر نے اتنا پیارا لفظ استعمال کیا، آج میں ایک تفسیر دیکھ رہا تھا، انہوں نے فرمایا یہ ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی عذاب ہے آدمی کے لیے۔ یعنی لفظ دیکھیے، یہ ایک نفسیاتی عذاب ہے اللہ کے لیے کہ اللہ کا کوئی فیصلہ نافذ ہو جائے اور اس کے بعد آدمی اس میں پچھتاتا رہے کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا۔ یہ خود وہ نفسیاتی علاج ہے جو غیر مومن پر اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس پر مسلط فرما دیتا۔ مومن کو اس سے بری ہونا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ فرمایا اگر تم قتل کیے جاؤ اللہ کے راستے میں یا مر جاؤ تو اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، رحمت ہے، اور اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جب آدمی نکل گیا،
اللہ کے راستے میں جب وہ نکل گیا تو چاہے وہ مارا جائے یا خود اپنی موت سے مر جائے، بہرحال اس کو شہادت کا مقام حاصل ہوگا اور اللہ کی مغفرت و رحمت کا وہ حقدار ہوگا۔ پھر فرمایا بھلے متم او قتلتم لا اللہ تو تم مرو یا مارے جاؤ، ہر حال میں جمع تو اللہ کی بارگاہ میں کیے جاؤ گے نا۔ اب وہاں جانے کے لیے، بارگاہ رب العزت میں حاضری کے لیے اللہ نے تمہارے لیے کیا طریقہ مقدر فرمایا ہے؟ تمہاری قدرتی موت ہے، تمہاری شہادت ہے، تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہے، تمہارے ساتھ کوئی معاملہ، وہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن ان سب کے نتیجے میں جو ہونے والا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری۔ تو ہر حال میں تو تم کو اللہ ہی کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے۔ اب اگلی آیت دیکھیے، اس میں کتنے احکام ہیں ہمارے لیے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لنتا میں جو نا آپ نرم ہیں، تو آپ سے مراد میں نے اس کے ترجمے میں سرکار کا نام لیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے انتہائی نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تندخو ہوتے اور سخت دل ہوتے تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، وہ تو آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، معاف کر دیجئے انہیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور مغفرت کی درخواست کیجئے ان کے لیے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورہ کریں کاموں میں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، اور پھر جب آپ کسی بات کو طے فرما لیں تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس اللہ پہ بھروسہ کر لیجئے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ محبت کرتے ہیں توکل کرنے والوں سے۔ اس آیت کا پہلا حصہ لنت لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے انتہائی نرم ہیں، لیکن آپ کی یہ نرمی، انداز قرآن دیکھو، جو توحید کہا جاتا ہے نا، آپ کی یہ نرمی، آپ کی یہ صفت، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ اللہ نے آپ کو نرم بنایا ہے۔ گویا آپ کے وہ سارے کمالات جو آپ کے ذات عالی میں جمع ہیں، اس میں سے کوئی کمال آپ کا ذاتی نہیں ہے، بلکہ سب کا سب اللہ کا عطا کرتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی نرمی، اس کا انداز کرنے کے لیے جہاں تک اس گنہگار کا خیال ہے کہ کم سے کم 150 سے 200 احادیث، 150 سے 200 احادیث واقعات والی ہمارے سامنے آئے، جب سمجھ میں آئے کہ سرکار کی نرمی کیا ہے۔ کہتے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن اس پورے 10 برس میں اللہ کے رسول نے کبھی مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ انس تم نے یہ کام کیوں کیا، اور نہ کبھی آپ نے یہ فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ جبکہ حضرت انس بچہ تھے، حضرت انس جو یہ خدمت کا موقع ہے، بچہ تھے حضرت انس۔ 10 سال میں کسی بچے کو یہ جملہ نہ کہنا، کیسے اخلاق ہوں گے اللہ کے۔ ہمارے بازو میں کوئی 10 منٹ بیٹھ کر دیکھ لے، اور 10 منٹ میں ہم کو اس کا دھکا اور اس کا دھکا ہم کو لگ گیا، اور پھر دیکھو کیا کیا کرتی ہیں۔ کوئی ہمارے بازو میں وضو کرنے بیٹھ جائے، معلوم ہو جائے اس کا چھیٹا ہمارے اوپر، ہمارا چھیٹا اس کے اوپر، اور پھر دیکھو کیسے تکرار شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے اخلاق میں اگر ہم نرمی پیدا کر لیں، وہ نرمی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات الہی کا خاصہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہمارے جتنے الجھے ہوئے معاملات ہیں اس میں سے 50% انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھو، ہمارے اخلاق کے جتنے خیر والے پہلو ہیں، اس کی ابتدا ہمارے گھر سے ہوتی ہے۔ ہمارے والدین، ہماری بیوی، ہمارے بال بچے، ہمارے بہو بیٹے،
ہمارے نواسے پوتے یہ سب سے پہلے حقدار ہیں ہمارے نرمی، ہمارے پڑوسی اور ہمارے وہ افراد جو ہم سے لگے ہوئے ہیں یا ہم جن سے لگے ہوئے ہیں، ان سب میں اگر یہ نرمی آ جائے، اللہ کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ جتنا معاملات کو درستگی کے لیے نرمی کام آتی ہے، سختی سے معاملات کبھی درست ہو ہی نہیں سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سختی آدمی کے دل میں ہونا، سختی ہونا ضروری ہے، یہ تو فطرت انسانی کا۔ خود امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، بلکہ ایک حدیث شریف جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کبھی بھی جہاد فی سبیل اللہ کے سوا کسی آدمی کو کسی عورت کو اور نہ کسی خادم کو آپ نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو مارا ہی نہیں۔ ما ضرب رسول اللہ، یہ حدیث شروع ہوتی ہے ترمذی کی، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کبھی کسی کو مارا ہی نہیں اپنے دست مبارک سے، نہ کسی خاتون کو نہ کسی غلام کو، سوائے جہاد فی سبیل اللہ کا۔ ایک طرف تو آپ کا یہ اخلاق ہے، اور دوسری طرف وہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں نے ان کو اپنے ذاتی معاملات میں کسی سے قصاص یا بدلہ لیتے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کی حدود کے معاملے میں میں نے کسی کو معاف کرتے بھی نہیں دیکھا۔ سمجھ گئے آپ؟ نرم رہو نرم رہو نرم رہو، بیٹا نماز پڑھتا ہے تو پڑھے، نہیں پڑھتا ہے نہیں پڑھے، رات بھر موبائل میں گھسا ہوا ہے، اپنی آنکھیں پھوڑ رہا ہے تو پھوڑتا رہے، غائب ہے گھر سے تو رہے، کوئی سختی کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ نہیں، حدود اللہ۔ نماز کے بارے میں ہمیشہ آپ کا خادم عرض کرتا ہے کہ آج بے نمازیوں کو جو اتنا بڑا پرسنٹ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے ذمہ داروں نے اپنے فرض منصبی کو ادا نہیں کیا۔ اگر ہر گھر کا ذمہ دار اس بات کو اپنے ذمہ کر لیتا کہ میرے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا 7 سال کی عمر سے اور 10 سال کی عمر سے، انشاءاللہ پورا سماج نمازی ہوگا۔ تم نے دنیا کے معاملے میں ان کا بہت خیال کیا، میں اور آپ سبھی فجر کی نماز کے وقت، اور ابھی تو ٹھیک ہے لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز ایسے وقت میں ہوتی ہے کہ بالکل اندھیرا رہتا ہے، اور اس وقت آپ دیکھیں کہ ٹیوشن والے بچے برابر اپنا یونیفارم پہن کے اپنا بیچارے بیگ لے کے دوڑے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ کس نے اٹھایا ان کو؟ گھر میں اٹھائے ہوں گے نا، ماں باپ نے اٹھایا، اے بیٹا ٹیوشن پہ جانا، ٹیوشن کے لیے اپنے پیسہ دیے ہیں نا، پکڑ کا پیسہ آتا ہے کیا؟ ٹیوشن کے لیے اٹھانے کی فرصت تھی، اللہ کی نماز ادا کرنے کے لیے یاد نہیں آیا کبھی کسی اولاد کو اٹھاتے کہ یہ نماز سارے کائنات کے رب نے فرض کیا ہے، تجھ پر بھی فرض ہے مجھ پر بھی فرض ہے، اگر یہ تو چھوڑے گا تو تیری ذمہ داری مجھ پر بھی عائد ہوگی، بیٹا نماز کو اپنی زندگی میں جگہ دے دے، اس کے بعد پھر جو سمجھے وہ کر۔ ہوا کبھی ایسا؟ تو یہ خیال رہے کہ آپ کی نرمی جو تھی وہ نرمی جانے دیجیے، مضامین آگے بہت ہیں، اس کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا 100 سے 150 روایتیں ہیں، جس کو سامنے رکھے تو ایسا لگتا ہے کہ کیا سراپا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سراپا رحمت، جس کو رب نے رحمت للعالمین فرمایا ہو، ایسا لگتا ہے کہ پورا سراپا رسول جو ہے وہ سراپا رسول ہی سراپا رحمت ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ سخت دل ہوتے اور تند خو ہوتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جائے۔ حضرات صحابہ کا حال یہ کہ آپ اگر صحابہ کے سامنے وضو فرماتے تھے، جتنی حدیث کی کتابیں دیکھنا سب دیکھ ڈالنا، اگر آپ حضرات صحابہ کے سامنے کا، ظاہر ہے کہ غزوے میں ہیں سفر میں ہیں، ورنہ آپ گھر سے وضو فرما کے تشریف لاتے تھے مسجد میں، اگر صحابہ کے سامنے کبھی آپ وضو فرماتے تو آپ کے وضو کا پانی صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، آپ کے وضو کا پانی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، پانی لینے کے لیے بھیڑ لگ جاتی تھی آپ کے اطراف میں، اور اس پانی کو ہر صحابی اپنے ہاتھ پر لے کر
اپنے چہرے پر اپنے بدن پہ مل لیتا تھا. کتنا بابرکت ہے وہ پانی جو چہرے رسول سے مس ہو کر آیا. یہ محبت تھی رسول اللہ سے صحابہ, یہ عشق تھا ان کا جس کا کوئی جواب دنیا نہیں پیش کر سکتی. فرمایا یہ آپ کی نرمی, آپ کا حسن اخلاق, یہ بطور خاص ایسے لوگ جو تنظیمیں چلاتے ہیں اور اس طرح کے کام اللہ پاک ان سے لیتے ہیں, ان کا نرم دل ہونا بہت ضروری ہے. پھر فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کر دیجیے. غزوہ احد میں جو ہوا تھا, پچھلے رکوع میں 3 الفاظ آئے اس کے لیے. جب تم نے کم ہمتی دکھائی, جب تم نے نافرمانی کی, جب تم نے ایک معاملے میں تنازع کیا, 3 لفظ آئے تھے. فرمایا جو کچھ ان کی طرف سے آپ کو تکلیف ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کیجیے. واستغفر لہم, ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیے. وشاورہم فی الامر, اور ان سے کاموں میں معاملات میں مشورہ کیجیے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کیا آیت میں کوئی بات ہوگی, اگلے درس میں انشاءاللہ لیں گے اس کو. وشاورہم فی الامر, اور ان سے معاملات میں مشورہ لیجیے. مشورے کے بارے میں 2 آیتیں قرآن شریف میں. ایک تو یہاں پر یہ آیت ہے کہ ان سے کاموں میں مشورہ لیجیے. کس کو حکم ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب وحی, جن کے پاس جبریل کا آنا جانا ہے, جن کی زبان مقدس سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ وحی ربانی ہے, اس ذات کو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے معاملات میں مشورہ کر لیا کیجیے. اور دوسری آیت سورہ شورى میں ہے کہ وہ امرہم شورى بینہم, ایمان والوں کے کام کاج جو ہوتے ہیں وہ آپسی مشورے سے ہوتے ہیں. تو آج میرا جی چاہتا ہے کہ مشورے کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں. کچھ سنتیں, جیسے ابھی اللہ کا شکر ہے پچھلے اتوار سے ہم لوگ قریب قریب ہو کے بیٹھ رہے ہیں, تو مجلس الگ ہی دکھائی دیتی ہے ماشاءاللہ, یہ الگ دکھائی دیتی ہے. اور وہ پورا مسجد میں بکھرے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ جہاں نبی کی سنت پر عمل ہوگا, ہر سنت رسول اپنے اندر ایک حسن اور رعنائی رکھتی ہے, اور ترک سنت جب ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ حسن سے امت محروم ہو جائے گی. اسی طرح مشورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی سنت مبارکہ ہے جسے آپ نے ایک حدیث شریف میں فرمایا میری امت کے لیے یہ اللہ کی رحمت ہے. مشورہ, اب مشورہ کہاں ہو کہاں نہ ہو, اس کے چند آداب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جتنا اللہ یاد دلا لے. دیکھیے ہمارے ہاں جو حکومت کا تصور ہے, اسلامی حکومت, اللہ کا شکر آج بھی اسلامی حکومتیں ہیں بہت سی, وہ بیچاری کتنی اسلامی ہیں کتنی وہ ہیں وہ دیکھتے رہیں. خود ہمارے بازو میں جو نظام مصطفیٰ کے نام پہ بنا تھا ملک, اس کا کیا حال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اپنے یہاں کی مہنگائی جو ہے نا, اپنے یہاں کی مہنگائی, اس پہ تو آدمی کو بہت تکلیف ہوتی ہے, لیکن اس مہنگائی کا کبھی کمپیریزن بازو والے ملک سے کیا جائے تو اس کو اپنے کو لگتا ہے کہ اپن کسی جنت میں رہتے ہیں کیا. وہاں کے ریٹس دیکھیے چیزوں کے, کیا بدحالی, اللہ کی پناہ. بہرحال اسلامی حکومت جس کو یا تو بادشاہ کہا جائے, زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس کو امیر المومنین کہا جائے. امیر المومنین, امیر المومنین کا انتخاب ہمارے یہاں حکومت میں نہیں بلکہ کسی بھی معاملے میں صرف ایک آدمی مرنے کے بعد جو کچھ اپنا چھوڑتا ہے, جو اس کا ترکہ ہوتا ہے, اس میں تو وہ لوگ حقدار ہوتے ہیں جو اس کے نسبی, اس کا خاندانی, اس سے ان کا تعلق ہے. اس کے سوا کسی بھی معاملے میں شریعت اسلامی میں حسب نسب نہیں چلتا. بنیاد ہے اس کی, سمجھ لیجیے. کبھی بھی امیر المومنین کا انتخاب جو ہوگا وہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ چونکہ پچھلے امیر المومنین صدیق اکبر تھے اس لیے ایسا کر دو کہ اب ابو بکر صدیق کے صاحبزادے کو امیر المومنین بنا لو. ایسا نہیں ہوا, بلکہ ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب عام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مرضی سے ہوا. اور پھر حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر, یہ آپ کے صاحبزادے ہیں, اور یہ ان صحابہ میں ہیں
جنہوں نے احادیث کے نقل کرنے میں جن صحابہ کا نام لیا جاتا ہے اس میں بہت اعلیٰ قسم کے جو ہزاروں حدیث جنہوں نے نقل کیا ہے اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر ہے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن عمر نہیں بلکہ صحابہ کرام باہمی مشورے سے پوری امت مسلمہ جو اس وقت موجود ہے حضرات صحابہ پر مشتمل وہ حضرت عثمان غنی کو منتخب کرتی. گویا امیر المومنین جب منتخب کیا جائے گا تو عام مشورے سے کیا جائے گا اور اس کے انتخاب میں جو چیز بنیاد بنائی جائے گی وہ تقوی ہوگا، خوف خدا ہوگا، اللہ کی حدود کی پاسداری ہوگی، انسانی حقوق پر عمل پر انسانی حقوق کو پورا کرنے کی ذمہ داری ہوگی اور اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری اور اس کی عبادات، اس کا تفقہ فی الدین، یہ ساری چیزیں سامنے ہوں گی اور یہ شورائی نظام ہوگا جس سے امیر المومنین کا انتخاب کیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر یہ امیر المومنین خود ایک مجلس شورا ہوگی جس کے یہ پابند ہوں گے، اہم ترین معاملات میں وہ اس مجلس شورا سے رجوع کریں گے. اور پھر اب یہ خیال رکھو کہ ہمارے بھی شورائی نظام ہے صاحب، ہمارے ملک میں بھی کیسے ہوتا ہے، الیکشن ہوتا ہے جس کی جو سرگنتی میں زیادہ آ جائے. سرگنتی جو ہے وہ تو ایسا ہوا کہ خالی اگر سر گننا ہے تو ایک طرف جو ہے وہ 100 جاہلوں کے سر ہوں اور ایک طرف 99 علماء کے سر ہوں تو ظاہر ہے جاہلوں کا سر ایک زیادہ ہو جائے گا، اس لیے جاہلوں کی بات مان لی جائے. اس کو شورائی نظام نہیں کہتے، یہ تو شورائی کے نظام کے نام پر، جمہوریت کے نام پر دھبا ہے. اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب مشورہ کیا جائے گا، مشورہ کون سے کاموں میں کیا جائے گا یہ بھی ذرا خیال رکھو. جن احکام کے لیے نص صریح موجود ہے شریعت کی اس میں کسی مشورے کی اجازت نہیں ہے. میں آپ سے مشورہ کرنا ہوں کہ میں زکوٰۃ ادا کروں کہ نہیں، عقل کے دشمن، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کر. مشورہ اس پہ کیا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ میں اس سال کون سی مد میں دوں، یہ قابل مشورہ ہے. یعنی مشورہ صرف ان امور میں ہوگا جہاں شریعت مطہرہ نے ہمیں کئی چیزوں کے اختیار عطا فرمائے ہوں وہاں مشورہ ہوگا، اور جہاں نص صریح قرآن اور حدیث کی موجود ہو جیسے فرائض میں، واجبات میں، اس میں کسی مشورے کی کوئی گنجائش نہیں. ایک بات سمجھ میں آ گئی. پھر مشورہ جب ہوگا تو مشورہ پورے امت کو جمع کرو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ امت سے کچھ ایسے اصحاب جو اللہ کے دین کے حدود کی پاسداری کرنے والے، اپنے تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے پوری امت کے سامنے جو ہے وہ قابل اعتبار ہیں، ان کو چن لیا جائے گا اور ان کا شورائی نظام ہوگا تاکہ کبھی کوئی مشورہ کرنا ہو تو ان سے کیا جائے. اب اس مشورے میں ایک خاص بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سے مشورہ لیا جب کسی سے مشورہ، حدیث شریف کے الفاظ ایسے ہیں، جب کسی سے مشورہ لیا جائے تو جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے، وہ امین ہوتا ہے. امین امانت دار ہوتا ہے، اس کے پاس مشورہ امانت ہوتا ہے. فرمایا آپ نے یہ وہی مشورہ دے جو مشورہ وہ اس معاملے میں خود کے لیے پسند کرتا ہو. اس کا معنی ہر مشورہ دینے والے کے لیے اتنا امت کا خیر خواہ ہونا ضروری ہے کہ میں جو کچھ اپنے لیے پسند کروں اسی مشورے کو یہاں سامنے رکھوں گا، اس کے سوا کوئی ایسی بات نہ کہوں گا. مطلب میرے مشورے میں میرا ذاتی مفاد نہیں. یہاں تو ہر آدمی کو امیر المومنین بننے کا شوق ہے، ذاتی مفاد نہیں بلکہ مفاد امت ہوگا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مشورے کے اندر میرا ذاتی مفاد مار کھاتا ہو مگر امت کا مفاد اگر اس میں ہے تو میں وہ مشورہ دوں، وہی خیر خواہی ہے. پھر دوسری بات، جب مشورے میں کبھی اختلاف رائے ہو جائے تو یہاں پر کیا ہے، کون مشورہ کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. ابھی امامت کون کرتا ہے ہمارے ہاں؟ امام صاحب کرتے ہیں. اصل امام کون ہے امت کا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. امامت تو وہاں سے آئی نا, منبر و محراب کہاں سے آئے؟ اللہ کے رسول کے پاس سے آئے. آج کی تاریخ میں جو مشورہ کر رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل پیرا ہے. اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب آپ کسی بات کا پکا ارادہ کر لیں, اس کا معنی کیا ہے؟ پکا ارادہ کر لیں. اگر یہ بات ایسی ہوتی کہ جب مشورہ کیا جائے تو ہمیشہ سرگنتی پر مشورہ ہوگا, اکثریت کا ہی مشورہ مانا جائے گا, اگر یہ قانون ہوتا تو یہاں پر فَإِذَا عَزَمْتَ کے بدلے فَإِذَا عَزَمْتَهُمْ ہوتا. اگر جب تم کسی چیز کا ارادہ کر لو, مطلب جدھر کثرت رائے چلی جائے. مشورہ جب امیر کے سامنے ہو رہا ہے تو وہ کثرت رائے اور قلت رائے پر نہیں ہوتا. شرعی احکام کے اعتبار سے کبھی کبھی اکثریت بھی کام کر جاتی ہے جب امیر دیکھتا ہے کہ اکثریت بھلائی کی طرف ہے. لیکن ایسے کئی نظیریں ملیں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاملے میں مشورہ فرمایا, سارے صحابہ کا مشورہ ایک طرف ہے, حضرات شیخین کا مشورہ. شیخین کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں کو اکٹھے جب بولنا ہو تو شیخین کہا جاتا ہے. ہمیشہ خیال رکھنا کہ بڑی کتابوں کو بھی جب آپ مطالعہ کریں گے تفسیروں کا اور اس کا, تو جب شیخین آئے گا تو مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق ہوگا. تو 50 ایسے معاملات آپ کو حدیث شریف میں ملیں گے کہ آپ نے مشورہ فرمایا, سارے صحابہ کا مشورہ ایک طرف تھا, حضرات شیخین کا مشورہ دوسری طرف تھا, آپ نے ان کا مشورہ قبول فرمایا. اس لیے ایک صحابی تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت شریفہ میں جو یہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ہے, ان سے مشورہ کرو, اس سے مراد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق ہیں. ایک صحابی نے ایسی بات نقل کی. لیکن عرض جو آپ کا خادم کر رہا ہے مشورے کے معاملے میں وہ یہ کہ مشورہ جب کرے گا امیر تو مشورے میں ہمیشہ کے لیے وہ قلت اور کثرت رائے کا پابند نہیں ہوگا, بلکہ کبھی کبھی قلت رائے کو بھی وہ قبول کر سکتا ہے, اس کو بھی نافذ کر سکتا ہے اگر اس میں کوئی بھلائی دکھائی دیتی ہے. کثرت اور قلت یہاں پر عنوان نہیں بنیں گے, اس لیے کہ لفظ فَإِذَا عَزَمْتَ آیا ہے. اب اس کے بعد فرمایا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. بس جب ایک چیز کا ارادہ فرما لیا آپ نے, اب اللہ پہ بھروسہ کیجئے. جیسے میں نے آپ کے خادم نے عرض کیا, تدبیر ہی تدبیر ہے نا آپ کے ہاتھ میں, تدبیر کیجئے. لیکن تدبیر کرنے کے بعد بھروسہ کس پر ہوگا؟ اللہ کی ذات پر. ایک مفسر نے یہاں ایک بات لکھی, بڑا پیارا جملہ, وہ یہ کہ گویا امت کی نگاہ, جو مشورے میں جو لوگ موجود ہیں, امت کی نگاہ جو ہوگی وہ امیر پر ہوگی, اور امیر کی نگاہ جو ہوگی وہ اللہ کی ذات پر ہوگی. مشورہ ہو رہا ہے کسی معاملے میں, کیا فیصلہ کیا جائے, ہم نے اپنا مشورہ دے دیا, اس کے بعد امیر صاحب نے وہ فیصلہ کیا جو میرے مشورے کے خلاف تھا, ان کو اختیار تھا, ہم نے اس کو مان لیا, ماننا ہی چاہیے ہمیں. اور اس کے بعد امیر نے جب ایک فیصلہ کر دیا اور سب نے مل کر اس کو قبول کر لیا, تو اس کے نتائج کے لیے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اب اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو. صرف تم تدبیر کر سکتے ہو, تقدیر کے تم مالک نہیں ہو. جب تدبیر طے ہو گئی تو اس تدبیر کو اللہ کے حوالے کر دو, اے اللہ تو اس میں اپنے فضل و کرم سے خیر ڈال لے. ان اللہ یحب المتوکلین. بے شک اللہ بہت پسند فرماتا ہے اس کی ذات عالی پہ بھروسہ کرنے والوں کو. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. یہ قانون ہے, اس کائنات کا قانون ہے. اس کائنات میں قانون کائنات کے رب کا چلتا ہے. آنکھوں کی کوئی چیز دیکھنے کی وجہ سے آدمی دھوکہ نہ کھا جائے. الا لہ الخلق والامر. یاد رکھو پوری کائنات تخلیق بھی اللہ کی ہے اور حکم بھی اسی اللہ کا چلتا ہے, یہ خیال رکھنا. فرمایا اگر اللہ تمہاری مدد کا فیصلہ فرما لے فلا غالب لکم, تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, کوئی غالب نہیں آ سکتا. اگر اللہ نے یہ فیصلہ فرما دے وہ تمہاری مدد کرے. اب ایک بات
اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی مدد آتی ہے اللہ کی فرما برداری کے ساتھ۔ اللہ کی نافرمانی کر کے اور اللہ کی مدد کا انتظار کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی بیوقوفی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی مدد، اس کی نصرتیں اس کے احکام کی پابندی کے ساتھ ہے، تم اس کے احکام کے پابند رہو، وہ اس کی مدد ہر حال میں تم کو پہنچے گی، اور جب وہ مدد فرمائے گا تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ لیکن وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو بتاؤ تو صحیح کہ اس کے بعد تمہاری کون مدد کر سکتا ہے کوئی مدد کر سکتا ہے؟ سارے کے سارے اس کے امر کے محتاج، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا میرے محترم۔ بس مدد صرف اللہ کی مدد، اور اللہ کی مدد کی بنیاد اللہ کی اطاعت اور فرما برداری۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ بس اللہ کی ذات عالی پر ہی بھروسہ رکھیں۔ اگلی آیت شریفہ بھی کوشش کرتے ہیں، وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کی شان نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ کوئی نبی خیانت کرے۔ دیکھو یہ بہت باریک مسئلہ ہے، جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ عرض کریں گے، ضرور رہا تو اگلے ہفتے اس کو لیں گے۔ خیانت، یہ یغل جو ہے نا، یہ اصل لفظ غلول ہے۔ غلول کا مطلب ہوتا ہے غنیمت میں سے کوئی چیز چرا لینا۔ غنیمت کے بارے میں پچھلے ہفتے آپ کے خادم نے عرض کیا تھا، اس کے لیے احکام ہے۔ غنیمت کا پورا مال جمع کیا جائے گا، اللہ کے حکم کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے گا، اس میں سے کوئی چیز چرا لے آدمی، فرمایا نبی کی شان کے خلاف ہے، نبی کبھی خیانت کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ نبی کی ذات جو ہوتی ہے، جتنے حسنات اور جتنی بھلائیاں ہیں ان سب کا مجموعہ ہوتی ہے نبی کی ذات۔ نبی کی ذات جو ہے وہ اپنی تخلیق کے اعتبار سے بھی اللہ عز و جل کی سب سے الگ تخلیق ہوتی ہے، اس لیے کسی طرح کی اللہ کی نافرمانی معاذ اللہ اور اس میں پھر خیانت جیسی چیز ممکن ہی، فرمایا ممکن ہی نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا يَغَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ آئے گا۔ میرے بھائیو، یہ جرم ایسا ہے پوری امت اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتی۔ خیانت کس کو بولتے ہیں؟ خیانت کس کو بولتے ہیں؟ خیانت کہتے ہیں جو چیز ہم پر کسی کا حق ہے اس کو پورا نہ ادا کرنا، یہ خیانت ہے۔ انفرادی معاملات میں تو ایسا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی آدمی کے ساتھ ہم نے خیانت کی تو بہت ممکن ہے کہ اللہ ہم کو توبہ کی توفیق دے، ہم اس کے سامنے جا کے معذرت کر لے، بھیا آپ کی یہ خیانت کیا تھا، یہ لو میں نے دبا لیا تھا، یہ واپس لو۔ لیکن اجتماعی معاملات میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، اور اس کے مال کو جو عوامی مال ہوتا ہے اور اس میں خیانت، اللہ کی پناہ، کیا جواب دے گا انسان؟ اس کے بعد آپ سے ایک بات اور عرض کرتا ہوں، مکانات بنا رہے ہیں، کانٹریکٹ لے لیا، 10 لاکھ کا کانٹریکٹ ہے، 10 لاکھ میں میں مکان بنا کے دوں گا، اس کا انداز ہے کہ اس میں کم سے کم 9 لاکھ کا مکان تو کھڑا ہوگا، 1 لاکھ کانٹریکٹر صاحب کھائیں گے، لیکن بنا کے دیا چیز 5 لاکھ کی، گرے گا مرے گا، اپنے کیا کرنا، اپن تو بنا کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ ابھی آپ دیکھو نا، اخبارات دیکھو، برج جو بنایا جاتا ہے، برج کی عمر عام طور سے 110 سال ہوتی ہے۔ یہ کانٹریکٹر صاحب بیٹھے ہیں سلیم صاحب، برج کی عمر 110 سال ہوتی ہے عام طور سے۔ ابھی 5 مہینے پہلے 18 لاکھ کروڑ، فگر لکھ سکتے ہو کیا، 18 لاکھ کروڑ کی بنایا ہوا برج، اور اس کے تصاویر جو آ رہی ہیں اس میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، جس کی عمر 110 سال ہے۔ یہ قوم کا پیسہ اور اس طرح ڈکار جانا، کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیو بہت خیال رکھیں، وہ ایسا بھیانک جرم ہے۔ ایک روایت پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں غزوے میں میں موجود تھا، وہاں مال غنیمت سب لوگوں نے جمع کیا، میں نے بھی جمع کیا تھا، اتفاق سے یہ اون کا اتنا سا حصہ اون کا یہ حصہ میرے پاس رہ گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں معذرت کے ساتھ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ اون
میرے پاس رہ گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ رحمت للعالمین فرماتے ہیں آج کے دن اب یہ ممکن نہیں کہ یہ اون پوری فوج اور پورے لشکر میں اس کو تقسیم کر سکوں، چونکہ مال غنیمت پر پورے لشکر کا حق تھا، میں اس کو پورے لشکر پہ نہیں تقسیم کر سکتا، اس لیے اب تو اس وزن کو لے کر حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا۔ سمجھ گیا؟ بہت خیال کریں، بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ ہماری حفاظت فرما آپ کی نافرمانیوں سے، اللہ آپ کی ناراضگیوں سے، آپ کے احکام کے خلاف ورزی کرنے سے، اللہ پوری امت مسلمہ کو رجوع الی القرآن کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین آپ کی رضا پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما لیجئے اور آپ کی نافرمانیوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے نفس کے شرور سے ہماری حفاظت فرما، اللہ شیطان کے شرور سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہر جاندار بے جان مخلوق کے شرور سے ہماری حفاظت کے فیصلے صادر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔